السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 21 جولائی کی کال لے کے. جناب علی, آج کا سیشن یقیناً آپ لوگوں نے بھرپور انجوائے کیا ہوگا, کیونکہ آپ کو پچھلے 2 کالوں میں یہ بار بار بتا رہا تھا کہ بیئرز ایگزاسٹ ہو رہے ہیں, اور کل تو میں نے پرزور انداز میں اس بارے میں تبصرہ کیا تھا, اور یہی وجہ تھی کہ میں ایکیومولیشن پہ بہت توجہ دے رہا تھا کہ اپنی لاٹ سائز بڑھا دو, بس اب یہ بہت ہو گیا, اس نے اوپر جانے کی کوشش کرنی ہے اور وہ اس نے کر لی. اگر آپ دیکھیں تو 10:15 بجے امیڈیٹ ٹارگٹ اچیو کر لیا, اور تقریباً میرے خیال میں جو ہمارا مین ٹارگٹ تھا وہ اس نے اچیو کیا ہے 11 بجے سے 10-5 منٹ پہلے. تو اس طریقے سے ہم نے اپنے دونوں ٹارگٹ بہت احسن طریقے سے اچیو کر لیے آج الحمدللہ, اور مارکیٹ کی کلوزنگ بھی اس کے پاس ہی ہے, یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. مارکیٹ نے 303 پوائنٹ گین کیے, اور اگر ہم والیومز کی شرح دیکھیں جو تھوڑی سی نیچے آئی تھی پچھلے 2 دنوں میں, تو والیوم بھی 25% نسبتاً کل کے مقابلے میں بڑھ گئے, ورنہ ہمارے والیوم جو ہیں تھوڑے سے گرتے ہوئے نظر آئے تھے ہمیں. تو جناب اوور آل سیشن بہت اچھا تھا, اور یہ ریپ اپ سیشن میں کرتا ہی اس لیے ہوں کہ آپ ذرا چارٹ کو دیکھیں کہ کس طرح سیشن اسٹارٹ ہوا, اور لیول کی طاقت بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جو لائنیں لگاتا ہوں میں, تو آپ اگر دیکھیں تو 45,300 اور 265 کے اوپر جانے کے بعد اگر آپ نے اسٹاپ لاس کیا ہو 45,265 کے نیچے, مطلب اسٹاپ لاس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ ذہن بنایا ہو کہ یار ایگزاسشن ہوگی تو 265 کے نیچے ہوگی, کیونکہ انڈیکس کا اسٹاپ لاس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دھیان بنانا کہ یہاں سے پھر انڈیکس میں پریشر آ سکتا ہے. اگر آپ نے یہ سب کیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا سیکیور تھا وہ لیول اگر اچھا ریئیکٹ کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, تو وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ دیا گیا لیول ایکیوریٹ ہے, اسٹرانگر ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ 45,426 395 کو دیکھ لیں, مطلب 1 2 3 4 اٹیمپٹ ہے, چوتھی اٹیمپٹ کی کلوزنگ اس کے اندر ہے. تو ماشاءاللہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو لیولز کام کرتے ہیں. یہ میں ریپ اپ اس لیے دیتا ہوں کہ جو نئے لوگ ہیں ان کا بلیو جو ہے نا کال پہ یا لیول پہ بڑھے گا, تو پھر وہ بغیر ڈرے سکسیسفل ٹریڈ کر سکیں گے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. اگلی پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے میرے لیے تو یہ ایک وارم اپ سیشن تھا, بگننگ تھی, کیونکہ میں سلولی اینڈ گریجولی آپ کو کنونس کر رہا تھا کہ بیئرز ایگزاسٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے ہمت کرنی ہے. اور پھر میں نے کہا تھا 45,400 کے اوپر اگر مارکیٹ نے والیوم جنریٹ کیے تو ہم ایک نئی ریلی بنا سکیں گے. تو آج ہم نے وہ ٹارگٹ تو اچیو کر لیا, وہ ریزسٹنس تو اچیو کر لی, مگر ابھی ہم نے اس کے اوپر والیوم نہیں جنریٹ کیے. اگر مارکیٹ اس کے اوپر والیوم جنریٹ کر لے تو پہلے جو فیز میں ٹارگٹ ہو سکتا ہے, جو ہو سکتا ہے جمعرات اور جمعہ 2 سیشن ہیں, ان 2 سیشن میں سے کسی سیشن میں اچیو ہو جائے, وہ 45,971 ہوگا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ 45,426 کے اوپر یہ والیوم جنریٹ کرے. اب یہ تمام تر ایکسائٹمنٹ اور آپٹمزم کے باوجود ہم اپنے جو رسک مینجمنٹ ہے اور ایگزاسشن ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کے چانسز کیا ہیں, وہ 45,003 وہی لیول ہے جو پچھلے 2-3 دن سے آپ کو مسلسل بتایا جا رہا ہے کہ مارکیٹ اس کے نیچے ٹریڈ نہ کرے. اور اگر آپ نے پچھلے 2-3 دن میں دیکھا ہو کہ بے شک مارکیٹ نے اس لیول کو ٹیسٹ کیا, 20 50 100 پوائنٹ اس سے نیچے لو بھی بنایا, بٹ شارپ ریکوری کے ساتھ اوپر آیا. تو ہم اس لیول کو دیکھ رہے ہیں مسلسل کہ یہ لیول جو ہے مارکیٹ کو باؤنس دے رہا ہے. اگر میں آپ کو چارٹ پہ دکھاؤں تو یہ لیول 14 جولائی کو 45,043 کا لو, پھر 17 جولائی کو 45,013 کا لو, پھر 18 جولائی کو 45,848, پھر 19 جولائی کو 44,928. یعنی کہ لو بنے 2 دن 45,000 سے نیچے, وہ صرف لو ہی بنے, وہ شارپ ریکوریز ہیں. مطلب میں نے جس طرح آپ کو ڈیٹ وائز بتایا ہے, تو اگر آپ سیشن گنیں تو 1 2 3 4 5, آج کا سیشن 5واں ہے. تو آج کو تو چھوڑ دیں کیونکہ آج ہم نے کنفرم کر دیا تھا کہ اوپر ہی جائے گی, مگر 4 سیشن میں وہ سپورٹ کام کرتی رہی ہے. تو اس سپورٹ کی اہمیت خود بخود اور بڑھ جاتی ہے. تو آپ کا جو ایگزٹ پوائنٹ فرام دا شارٹ اینڈ سم میڈیم ٹرم اسٹاکس وہ 45,000 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی.
میڈیم ٹرم، شارٹ ٹرم کے لیے نہیں، میڈیم ٹرم کے لیے آپ کا اسٹاپ لاس 45,000 ہونا چاہیے. کچھ اسٹاک سوئنگ ٹریڈ کے لیے دیے تھے، وہ ایگزاسٹ ہوتے ہیں، باہر نکلے اس سے. سوئنگ ٹریڈ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 یا 20 دن میں سوئنگ دے یا مہینے میں سوئنگ دے. آف کورس اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ میڈیم ٹرم ہوتا ہے سوئنگ ٹریڈ کا، مگر یہ مارکیٹ ہے، کئی دفعہ موو اگر بنتی ہے، ریلی بنتی ہے، تو ہم 3 دن میں بھی اپنی میکسیمم موو لے لیتے ہیں. تو بہرحال ایسے صورت میں آپ مارکیٹ سے نکلیں اور بائی بیک کریں، بائی بیک ٹارگیٹ کریں. اب 45,000 کے نیچے تو مارکیٹ میں پریشر ہے. اب 45,300 کے نیچے کیا ہے؟ 45,300 کے نیچے ڈپریشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور والیوم کی کمی ہے. یہ 2 چیزیں 45,300 کے نیچے مل رہی ہیں. اور جو آپٹمزم ہے کل کا وہ 45,426 کے اوپر ہے. اور مال بیچتے ہوئے خوف نہیں ہونا چاہیے. مال بیچو گے تو پروفٹ بک ہوگا، مال بیچو گے لیکویڈیٹی ہوگی تو نیا مال خرید سکو گے. ابھی کتنے اسٹاک میں نے آپ کو دیے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی دوں گا جو آپ کو ایک امیزنگ گین دیں گے، مطلب کوئک اور شارپ گین کے میں نے کئی اسٹاک دیے. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایون میرے ممبرز بھی ان میں سے ہوں گے، جو مال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ مال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ اپرچونیٹیز مس کر دیتے ہیں. اور پھر جن ممبرز نے میرے بولنے پہ اسٹاکس کو ریپلیس کیا ہے، پورٹ فولیو کو ری اسکیجول کیا ہے، وہ مجھے پرسنلی اپنی گینز بتا چکے ہیں کہ مارکیٹ نے اتنا گین نہیں کیا جتنا ان کے پورٹ فولیو نے گین کر لیا. تو یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ یہ ممکن اس لیے ہوا کہ آپ نے مارکیٹ کو ریلی کو دیکھ کے ان اسٹاکس کے پوٹینشیل کو سمجھتے ہوئے آپ نے فوری طور پہ ریپلیس کیا، ری اسکیجول کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو زبردست موو مل گئی. تو اگر ان تمام چیزوں پہ غور کریں گے، تھوڑی سی جب آپ پیسے لگاتے ہیں تو تھوڑا سا دماغ بھی لگائیں، تھوڑا سا اپنی اسکل امپروو کریں. اسکل امپروو کرنے کے لیے ہم آپ کی ہر مدد کرنے کو تیار ہیں. آپ جب چاہیں شعیب سے رابطہ کر سکتے ہیں. شعیب آپ کے لیے پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کے حوالے سے پروگرام ترتیب دے سکتے ہیں، آپ کی ٹریننگ کے حوالے سے دے سکتے ہیں. تو ہم ہمہ وقت آپ کے لیے تیار ہیں. تو جناب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کال آپ کے کسی کام آتی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے، کامیاب کرے. بہت شکریہ. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.